قابل احترام معزز سامعین کرام، ہمارے دین نے ہمیں عقائد و نظریات کے حوالے سے بھی مکمل رہنمائی فراہم کی ہے اور اعمال کے حوالے سے بھی ہمیں راہ ہدایت اور صراط مستقیم دکھائی۔ کامل مسلمان، مکمل مومن وہی کہلا سکتا ہے کہ جس کا عقیدہ بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو اور اس کے اعمال بھی قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا اہم شرعی حکم جس پہ عمل درآمد میں بطور معاشرہ ہم شدید کوتاہی اور غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ عملی اور شرعی حکم وراثت سے متعلق۔ گزشتہ ہفتے ہم نے نماز فجر کے بعد جو دروس قرآن ہوتے ہیں ان میں الحمدللہ قدر تفصیل کے ساتھ، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سارے مسائل ذکر ہو گئے، ایک تو وہ ممکن بھی نہیں ہے، دوسرا ان مسائل کے اندر تنوع اتنا ہے، ڈائیورسٹی اتنی ہے، اس کی صورتیں اتنی مختلف ہیں کہ ان سب کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ کوشش یہ رہی کہ جو اہم مسائل ہیں اور جو چند ایک غلط فہمیاں اس حوالے سے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی جا سکے۔ تو چونکہ نماز فجر میں حاضری قدر محدود ہوتی ہے، جمعۃ المبارک میں زیادہ احباب تشریف لاتے ہیں، تو اس بار ارادہ یہ ہوا کہ وہی چیزیں جو عرض کی گئی ہیں وہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بھی ایک بار ذہنوں تک پہنچا دی جائیں، سماعتوں تک پہنچا دی جائیں۔ عمل کی توفیق دینے والی ذات اللہ رب العالمین، دل اسی کے قبضے میں ہے، دلوں کو بدلنا اسی پروردگار قدوس جل و علا کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے اور یہ اسی کے قبضے میں۔ اللہ پاک نے تو اپنے مرسلین عظام پیغمبران کرام کو حکم یہ ارشاد فرمایا کہ ان علیک الا البلاغ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری حکم الہی کو پہنچانے کی۔ تو اگر انبیاء کرام جیسی عظیم المرتبت ہستیاں ان کی ذمہ داری ابلاغ ہے، تو پھر ہم جیسے گناہ گاروں کا جو ذمہ ہے وہ بھی انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے نقوش پا سے رہنمائی لیتے ہوئے ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری وہ حکم شرعی کو بتا دینا، وہ پہنچا دینا ہے۔ ہاں، ہمیشہ جب بھی حکم شرعی ذکر ہوا اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی، دعا کی کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ میں ہم نے سورہ نساء کی 7ویں آیت تلاوت اور سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نساء قرآن حکیم کی اہم ترین اور طویل سورتوں میں سے ایک۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے اور اسلامی خاندان کی بنیاد رکھ دی۔ ایک آئیڈیل اسلامی خاندان کیسا ہونا چاہیے، ایک مثالی اسلامی معاشرہ کس طرح کا ہونا چاہیے، سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے تفصیلی ہدایات عطا فرمائی، اور ان میں سے ایک جو اہم موضوع ہے وہ تقسیم وراثت کا موضوع ہے۔ اور پھر علماء نے فرمایا کہ آخر ان دونوں میں حکمت کیا، کہ سورہ نساء سے مقصود ایک بہترین خاندان، ایک مثالی معاشرے کی تشکیل ہے، اور اسی میں تقسیم میراث کو بڑی وضاحت سے ذکر کر دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں بھی اسی وقت تک امن و امان، اسی وقت تک ایک دوسرے کا محبت و احترام رہتا ہے جب تک دولت کی تقسیم انصاف اور عدل کے مطابق۔ یہی معاملہ خاندان کا بھی، وہی خاندان جڑا رہتا ہے،
اسی خاندان کے افراد میں باہمی محبت رہتی ہے، باہمی تعلق مضبوط رہتا ہے، جہاں پر وراثت کو انصاف اور عدل کے اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ جہاں اس اسلامی اصول سے انحراف کیا جاتا، اس قرآنی دعوت کو ترک کیا جاتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے اس حکم کی مخالفت کی جاتی ہے، پھر اس خاندان اور اس معاشرے سے اتفاق و اتحاد بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ جڑنے کی بجائے ٹوٹنے کی طرف جاتا، اور اس کے اندر کبھی بھی پائیداری اور استحکام باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس صورت میں تفصیل کے ساتھ احکام وراثت کو ذکر کیا۔ اختصار کے ساتھ صرف اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام سے پہلے نظام وراثت کا کیا حال تھا اور اسلام نے آ کر اس میں تبدیلی کیا کی، تو پھر ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ آئے گا کہ یہ حکم کتنا اہم ہے۔ دور جاہلیت میں ظاہر ہے کہ جہاں بھی انسان رہتے ہیں، انسانی معاشرہ ہے، وہاں پر دولت کی تقسیم کا کوئی نہ کوئی اصول، ضابطہ اور قانون موجود رہتا، لیکن وہ قانون کتنا انصاف پر مبنی ہوتا ہے، کتنا عدل کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، یہ ایک الگ بحث۔ اسلام سے پہلے کے جاہلی دور میں بھی خاندان کے سربراہ کے مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی تھی، لیکن اس میں سے حصہ صرف زور آور کو ملتا تھا۔ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا، جو مرد ہوتے تھے، جو طاقتور ہوتے تھے، ان کو حصہ ملتا تھا۔ عورتوں اور بچوں، خصوصاً یتیموں کو محروم چھوڑ دیا جاتا۔ ان کی جو سمجھ لیجئے جو ایک حکمت اور جو ان کا اصول تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ وراثت میں حصہ اس کا ہو سکتا ہے جو اپنے زور بازو سے دولت کی حفاظت کر سکتا، جو دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھا سکتا ہے، اس کو وراثت میں حصہ ملے۔ عورتیں تلوار نہیں اٹھا سکتی، میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا انہیں وراثت میں حصہ بھی نہیں دیا۔ ہندوستان میں جہاں ہم آج رہ رہے ہیں، یہاں بھی اسلام سے پہلے جو ہندوؤں کا نظام ہے، ان میں عورت کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا، اور عیسائیت اور یہودیت میں بھی، بائبل کے اندر بھی عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا گیا، بڑے بیٹے کو حصہ دیا گیا۔ یہ وہ نظام تھا جو اسلام سے پہلے دنیا میں موجود تھا۔ اسلام نے آ کر کیا کیا؟ سورہ نساء کی آیہ نمبر 7، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان، ماں باپ جو چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، والاقربون، اور جو قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، اور جو کچھ ماں باپ چھوڑ جائیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ، والاقربون، قریبی رشتہ دار جو جائیداد چھوڑ کے جائیں اس میں بھی عورتوں کا بھی حصہ، مما قل منہ او کثر، چھوڑی جانے والی جائیداد، چھوڑا جانے والا ترکہ، وہ قلیل ہے یا کثیر، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، نصیبا مفروضا، جو بھی مرنے والا چھوڑ کے گیا ہے اس کی جائیداد میں مردوں اور عورتوں دونوں کا حصہ مقرر کر دیا گیا۔ یہ وہ پہلی آیت ہے اس کائنات میں جس نے آ کر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی جائیداد میں حصے دار بنا۔ یہاں اجمالی بات کی گئی، اور سورہ نساء کی آیہ نمبر 12 اور 13 تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے جائیداد کے جو حصے ہیں، وراثت کے جو حصے ہیں، انہیں ذکر کر دیا۔ ان کا ذکر سننے سے پہلے یہ بات سمجھنے اور یاد رکھی جانے والی ہے کہ جب کسی کے ہاں مرگ ہو، کسی مسلمان کا انتقال ہو، تو مرنے کے بعد کسی کی گھر میں میت ہو جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات پورے کیے جائیں، اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کیا جائے۔ یہ مرنے والے مسلمان کا اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان والوں، اور اگر خدا نخواستہ وہ نہ ہوں تو معاشرے پہ فرض ہے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد پھر جو دوسرا سب سے اہم معاملہ ہے جس پر شریعت مطہرہ نے بے حد زور دیا،
وہ مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والے کے مال سے تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالنے کے بعد جو اس کے ذمے قرض ہے وہ قرض ادا کیا جائے۔ جو جس کا جتنا قرض ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی ہے شریعت نے کہ وہ قرض ذاتی ضرورت کے لیے لیا تھا، وہ کاروباری ضرورت کے لیے لیا تھا، وہ کس مقصد کس نیت سے لیا تھا، یہ سارے معاملے الگ ہیں۔ دنیا میں جس سے زندگی میں جو قرض لیا ہے، مرنے کے بعد کفن دفن کے بعد شریعت کا حکم ہے سب سے پہلے وہ قرضہ ادا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے میں سے اس وصیت کو پورا کیا جائے، جبکہ وہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہ ہو۔ یہ وصیت والا معاملہ اپنی جگہ بڑا اہم بھی ہے اور بڑا تفصیلی بھی۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک خطبہ جمعہ میں ہم وصیت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں۔ یہاں صرف ترتیب عرض کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے تجہیز و تکفین، پھر قرض کی ادائیگی، اس کے بعد اگر وصیت کی ہے تو مال کے تیسرے حصے میں سے اس وصیت کا نفاذ ہوگا، اسے پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد شریعت کا حکم ہے کہ پھر جائیداد تقسیم کر دی جائے، پھر جس کا جو حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ حصہ اسے دے دیا جائے۔ اب وہ حصے ہیں کتنے اور کس کس کے ہیں، اس کی تفصیل سننے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جائیداد کی تقسیم، ترکے کی تقسیم، مرنے والے کی چھوڑے ہوئے مال کو حصوں میں تقسیم کرنا، فرمایا یہ اتنا اہم کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کسی نبی یا رسول کی رائے پہ بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود قرآن کے اندر بیان کر۔ بہت سے معاملات ہیں جن میں قرآن نے اجمالی حکم دیا اور تفصیلی ہدایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نماز کو لے لیجئے، نماز بڑا اہم حکم ہے، قرآن مجید نے بڑا زور دیا ہے، بار بار یاد دہانی کرائی ہے، لیکن اجمالی یاد دہانی، کس نماز کی کتنی رکعتیں ہوں گی، کس طرح سے ادا ہوگی، یہ تفصیلی ہدایات ہمیں اسوہ حسنہ سے ملتی، ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتی، ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے اور آپ کے طرز عمل سے ان تفاصیل کا پتہ چلتا۔ مگر وراثت کی تقسیم، جائیداد کی تقسیم، یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود قرآن حکیم میں ذکر کر۔ قرآن حکیم کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو فتاوی، جو اقوال ہیں، ان کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ جو وارث ہیں ان کی بنیادی 3 قسمیں بنتی۔ ایک وہ وارث ہیں جنہیں ذوی الفروض کہا جاتا، جن کے حصے قرآن میں مقرر کر دیے گئے، اور وہ یہی سورہ نساء کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 12 اور 13، اور آخری آیت آیت نمبر 176۔ ان میں ان 12 رشتہ داروں کا ذکر ہے جنہیں ذوی الفروض کہا جاتا، جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور جس کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس میں کسی کو کمی بیشی کا اختیار نہیں، کوئی اسے اس کے حصے سے محروم نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رہے، حضور نے فرمایا جس نے کسی کا وراثت میں سے حصہ کاٹا، اسے ختم کیا، اسے محروم کیا، اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے کو جنت سے محروم کر۔ وراثت سے وارث کو محروم کرنے والا اس جرم کی سزا کے طور پر جنت کے اپنے حصے سے محروم ہو جائے۔ ذوی الفروض میں 4 مرد اور 8 خواتین۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین نے، شریعت مطہرہ نے عورت کو جائیداد میں کس طرح سے حصہ دیا ہے کہ جن کے حصے مقرر کیے ہیں وہ 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں جن کے حصے قرآن کی آیات میں ذکر کرتے ہیں۔ مردوں میں باپ ہے، دادا ہے، ماں شریک بھائی ہے اور خاوند ہے، ان کے حصے مقرر کر دیے گئے۔ 8 خواتین میں بیٹی، پوتی، سگی بہن، باپ شریک بہن، ماں، دادی، نانی بھی اسی حکم میں ہے، بیوی اور اخیافی بہن جو ماں شریک بہن ہے۔ ان 8 عورتوں کے حصے سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، اس لیے ان کو ذوی الفروض کہہ دیا جائے۔
ان کے حصے طے شدہ ہیں، مقرر ہیں، جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوسری قسم کے وارث وہ اسبا کہلاتے ہیں۔ اسبا اس رشتہ دار کو کہتے ہیں کہ ذوی الفروض کو، جن کے حصے قرآن نے مقرر کر دی، ان کے دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ اسبا کے حصے میں آ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں، جسے امام بخاری نے اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا، حضور نے فرمایا کہ ذوی الفروض کو ان کے حصے دے دو، باقی جو بچے وہ میت کے سب سے قریبی مرد رشتہ دار کو دے دیا جائے۔ وہی مرد رشتہ دار اصطلاح میں اسبا کہلاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے بیٹا ہے، پوتا ہے۔ بیٹا جو ہے وہ بطور اسبا جب باقیوں کو حصہ دے دیا جائے گا، میت کی بیوی کو، والدین کو، دیگر اگر بہن و بھائیوں میں سے اور اس کے ذوی الفروض میں سے جو ہیں، ان کو حصہ دینے کے بعد باقی سارا حصہ جو ہے وہ بیٹا لے گا، اس لیے اسے اسبا کہتے ہیں، وہ بطور اسبا وارث بنتا ہے۔ تیسری قسم کے وارث وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں، یعنی رشتہ دار۔ ان میں پھر نواسے، نواسیاں، بھتیجے، بھتیجیاں وغیرہ آ جاتی ہیں۔ بعض صورتوں میں ذوی الارحام کو حصہ ملتا ہے اور بعض صورتوں میں ان کو حصہ نہیں۔ یہ تین قسم کے وارث ہیں جنہیں شریعت مطہرہ نے تفصیل سے ذکر کر دیا: ذوی الفروض، اسباط اور ذوی الارحام۔ ان کے حصے بعض کے مقرر کر دیے گئے اور بعض کے مختلف صورتوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ انہیں ان کے حصے دینا یہ میت کے ورثاء کی ذمہ داری۔ ایک سوال یہ پوچھا بھی جاتا ہے اور ذہنوں میں آتا بھی ہے کہ اگر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی جائیداد اگر شریعت کے مطابق تقسیم نہیں ہوئی، وارثوں میں سے ایک نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا یا دو تین نے مل کے آپس میں بانٹ لی، باقی کو محروم کر دیا، تو کیا مرنے والے پر بھی اس کا وبال ہوگا؟ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے دین میں کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ شریعت محمدی کا بنیادی اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ جو دنیا سے چلا گیا اس کا عمل کا باب ختم ہو گیا۔ اب یہ ورثاء کی ذمہ داری تھی کہ وہ وراثت کو شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کر، اگر انہوں نے نہیں کیا اس کا وبال مرنے والے پر نہیں ہوگا۔ وہ وراثت کے تقسیم میں افراط و تفریط، غلط جو ہے وہ تقسیم کرنے والے اس کے ذمہ دار ہوں گے اور وہ گناہ۔ لیکن یہ چیز ذہن میں ضرور رہنی چاہیے کہ جس نے زندگی میں جائیداد کمائی ہے، جائیداد بنائی ہے، مال اکٹھا کیا ہے، بطور مسلمان اس کا یہ فرض بھی تھا کہ وہ اپنے وارثوں میں، جس کی سب سے پہلے اس کی اولاد آتی ہے، ان کی شرعی اصولوں کے مطابق تربیت بھی کرتے۔ اولاد کو یہ شعور دینا کہ مرنے کے بعد جائیداد کو شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کرنا ہے، یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ شریعت کا جو علم سیکھنا فرض ہے، جو علم سیکھنا لازم ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ گھر کے ہر فرد کو یہ بتایا جائے کہ جب کسی کا انتقال ہوگا تو اس کی وراثت کو شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ یہ ورثاء کی ذمہ داری، اور جو اس ذمہ داری سے انحراف کرے گا وہ پھر اپنے اس انحراف کی سزا بھی بھگتے۔ صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے، بڑی ہمارے لیے سبق آموز اور ہماری اصلاح کرنے والی، ہمارے معاشرتی رویوں کو درست کرنے والی حدیث کریم، جسے ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا، مدینہ طیبہ میں کسی مسلمان کا انتقال ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جاتی، جنازہ لایا جاتا، نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سوال پوچھتے کہ کیا مرنے والے پر قرض تو نہیں ہے؟ اگر جواب دیا جاتا کہ جی قرض ہے، تو پھر آپ دریافت فرماتے کہ کیا ادائیگی قرض کا کوئی سامان کر کے گیا؟ کیا پیچھے اس نے مال چھوڑا ہے جس سے قرضہ ادا کیا جا سکے، یا جائیداد چھوڑی ہے جسے بیچ کے قرض چکایا جا سکے؟ اگر بتایا جاتا کہ جی قرض لیا تھا مگر ادائیگی کا انتظام کر گیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اور اگر بتایا جاتا کہ قرضہ ہے، ادا بھی نہیں کیا اور ادائیگی کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، تو سنیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4157، حضور کو جب یہ عرض کیا جاتا کہ مرنے والا مقروض ہو کے مرا ہے اور قرض کی ادائیگی کے لیے مال نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول فرماتے صلو علی صاحب،
حضور نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، اور حضور نماز جنازہ سے انکار فرمایا۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہیں، حضور تو جانوروں چوپایوں تک پہ رحم فرمانے والے۔ ایک میت سامنے پڑی ہے اور اللہ کے رسول خود جنازہ پڑھانے کی بجائے کیا فرما رہے ہیں؟ صلو علی صاحب۔ کیا اس سے بڑی محرومی ہو سکتی ہے کہ محمد الرسول اللہ تشریف فرما ہو، جنازہ پڑھا ہو، اور اللہ کے رسول فرمائے میں نہیں پڑھتا تم پڑھو؟ یہ کیوں فرماتے حضور؟ اس شخص کے لیے کہ جو قرض لے اور زندگی میں ادا بھی نہیں کیا اور مرتے وقت تک ادائیگی کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قرض کا معاملہ کتنا سخت ہے۔ بلا ضرورت قرضہ لینا یہ آج فیشن بن چکا ہے۔ آج تو بڑی بڑی کمپنیز، بینکس، ان سب کا کاروبار یہی ہے کہ لوگوں کو پھنسا کے قرضہ دینا، گاڑی کے نام پر، گھر کے نام پر، اس آسائش کے نام پہ، اس آسائش کے نام پر، اور قرضہ بھی سودی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرض کی بات کر رہے سودی قرض نہیں۔ مسلمان کے لیے اس زمانے میں تو ممکن ہی نہیں تھا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ سود پہ قرض۔ آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم سود پہ قرضہ لیتے ہیں صرف آسائشات کو پورا کر، اور کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کی ادائیگی کیسے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ابتدا میں ایسا رہا، جب اس کے بعد اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فتوحات عطا فرمائیں، مال غنیمت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا جانے لگا، تو پھر آپ نے یہ اعلان کر دیا جو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں اپنی سند سے روایت کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسے روایت فرمایا۔ الفاظ قدرے مختلف ہیں، میرے سامنے جو الفاظ ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث کے، حدیث نمبر 4159۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور کے پاس اللہ نے فتوحات عطا فرمائی، مال غنیمت آیا، آپ نے اعلان فرما دیا والذی نفس محمد بیدی، اے لوگو سن لو، جس ذات کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، روئے زمین پر جو بھی مسلمان ہے، انا اولی الناس بہ، میں اس مسلمان کے سب سے زیادہ قریب ہوں، میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا ایکم ما ترک دینا او ضیاعا فانا مولا، فرمایا جو مسلمان مرے، قرضہ چھوڑ جائے یا چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چھوڑ جائے، فرمایا وہ میرے پاس آئے میں قرض بھی ادا کروں گا اور یتیموں کی نگہداشت بھی کروں گا۔ اور فرمایا جو کوئی مال چھوڑ کے جائے وہ مال اس کے وارثوں کے لیے، وہ مال اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہاں شارحین حدیث نے بڑا اہم نقطہ ذکر کیا، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے جو یہ اعلان فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مقروض حالت میں مرتا ہے میرے پاس آئے میں اس کا قرض ادا کروں گا، حضور نے یہ اعلان ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت میں کیا۔ یہ اسلامی ریاست کا فریضہ تھا کہ اگر معاشرے میں کوئی شخص قرض لے، مقروض حالت میں مر جائے، قرض کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہے، اسلام وہ ریاست قائم کرنا چاہتا ہے جو محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلے اور مرنے والے اس مقروض شخص کے قرض کی ادائیگی کا انتظام ریاست کے ذمہ۔ محدثین نے لکھا رسول اللہ نے یہ ذاتی حیثیت میں نہیں، یہ سربراہ ریاست مدینہ، اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے حضور نے یہ اعلان کیا کہ جو اپنے پیچھے قرض چھوڑ جائے، نادار یتیم چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائے، فرمایا میرے پاس، یعنی اسلامی ریاست ان کی ذمہ دار ہے، قرض بھی ادا اسلامی ریاست کرے گی اور یتیم بچوں کی کفالت، نگہداشت، پرورش، تربیت، تعلیم وہ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ دار ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی مال چھوڑ کے جاتا ہے تو مال اس کے وارثوں کا حق۔ اس حدیث سے بہرحال اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں چونکہ فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے، یہاں موضوع صرف میری اور آپ کی جو انڈیویجول ذمہ داریاں، قرض کے حوالے سے ہمیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینے کی ضرورت۔ قرض میں یاد رکھیں دوسروں کا قرض بھی آتا ہے، اور ایک قرض ایسا جسے اکثر ہم اہمیت نہیں دیتے لیکن بڑا اہم قرض ہے۔ علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا تو بیوی کا حق مہر بھی اس کے ذمے قرض ہے۔ بیوی وراثت سے حصہ اسے الگ ملے گا جو قرآن نے مقرر کر دیا، اولاد ہے تو 8واں حصہ، نہیں ہے تو 4تھا حصہ، وہ حصہ خاوند کی جائیداد سے الگ ملے گا۔ اور اگر مرنے والے نے زندگی میں حق مہر ادا نہیں کیا تھا تو وہ حق مہر تقسیم جائیداد سے پہلے وہ قرض کے طور پر وہ بیوی کو واپس کیا جائے۔
اسے ادا کیا جائے۔ یہ قرض کا معاملہ کسی کا بھی اگر اپنی شریک حیات کا قرض اس کی ادائیگی مرنے کے بعد بھی لازم ہے تو دیگر لوگوں کا قرض اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پہلے قرض ادا کیا جائے اور پھر اس کے بعد شرعی اصولوں کے مطابق وراثت کی تقسیم یہ فرض ہے، یہ فرض عین ہے۔ ان مسائل کو سیکھنا، انہیں یاد رکھنا، انہیں اپنی اولاد کو بتانا، اور اگر زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے تو ان پر عمل کرنا یہ ہم سب پر لازم اور ضروری۔ اس حوالے سے چند ایک غلط فہمیاں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ اور ان میں جو درست شرعی نقطہ نظر ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جی زندگی میں اولاد کو اگر کچھ دیا ہے، والد کا سربراہ خاندان کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد جب تقسیم جائیداد کا موقع آتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے جی فلاں کو ابا جی نے دے دیا تھا لہٰذا اب وراثت میں حصہ نہیں۔ اور اکثر یہ صورت پیش آتی ہے جب بہنوں کو حصہ دینے کی باری آتی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جائیداد تقسیم ہونی ہے، اب بھائی کہتے ہیں کہ جی بہن کو شادی کے موقع پر اتنا زیور دے دیا تھا، اتنا جہیز دے دیا تھا، اس کی شادی پہ اتنا خرچہ ہو گیا تھا، لہٰذا اب ابا جی کی جائیداد میں بہن کا حصہ نہیں بنتا۔ یاد رکھیے یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بیٹی کو شادی کے موقع پر زیور پہنا دینے سے، جہیز دے دینے سے وراثت میں سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا۔ پہلی تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ خیال آیا کہاں سے۔ ہندوؤں کا جو نظام وراثت ہے، ان کی منوسمرتی جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں، ان میں جو ہندوؤں کا نظام وراثت ہے اس میں یہ قانون ہے کہ بیٹی کو جب بیاہ دیا جائے، جب شادی ہو جائے، شادی کے بعد بیٹی کا باپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ہندوؤں کا قانون۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قانون لے کر آئے ہیں اس قانون میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ بیٹی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، شریعت محمدی نے اس کا حصہ باپ کی جائیداد میں رکھا۔ زندگی میں بیٹے کو باپ کچھ دے یا بیٹی کو دے یہ ہیبہ کہلاتا ہے، یہ وراثت ہے ہی نہیں۔ وراثت کہلاتی ہی کسی کے مرنے کے بعد جب اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو وہ وراثت کہلاتی ہے۔ لہذا زندگی میں جسے جو دیا ہے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو، اس کی بنیاد پر وراثت میں سے کسی کو محروم رکھنا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، ایسا کرنے والا شدید گناہ گار۔ اگر زندگی میں وہ اولاد کو دینا چاہے تو کس طریقے سے دے، اس بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ زندگی میں اگر اولاد کو دینا چاہے تو بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر دے، ان میں تفریق نہ کرے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا سارے بیٹوں کو دیا ہے؟ عرض کی نہیں، سب کو تو نہیں دیا، ایک کو دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ وہ حضور کے پاس آئے تھے کہ آپ گواہ بن جائیں، آپ کو گواہ بنا کے میں اسے اپنے مال میں سے یہ غلام دے رہا ہوں۔ تو ایک روایت میں حضور نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، دوسری روایت میں فرمایا جاؤ کسی اور کو گواہ بنا لو، میں گواہ نہیں بنتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے سارے بیٹے تمہارے فرما بردار، سارے تمہاری عزت کریں، سارے تمہارا خیال رکھیں؟ اس نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے۔ فرمایا پھر سارے بیٹوں کو دو، صرف ایک کو مت دو۔ اس حدیث کی بنیاد پر فقہاء فرماتے ہیں کہ باپ زندگی میں اگر دے تو افضل یہ ہے بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر دے، لیکن فقہاء فرماتے ہیں اگر وہ للذکر مثل حظ الانثیین اس قانونی اور قرآنی اصول کے مطابق، لیکن یاد رہے یہ اصول مرنے کے بعد اپلائی ہو، لیکن اگر کوئی زندگی میں اپنی جائیداد اس اصول کے مطابق تقسیم کرتا ہے، بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو اس سے آدھا، تو یہ بھی جائز ہے، یہ ناجائز یا منع نہیں۔ اسی کے ساتھ جڑا ہوا جو دوسرا مسئلہ کہ کیا اولاد کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ باپ کی زندگی میں ہی تقسیم وراثت کا مطالبہ کرے کہ ابا جی میرا حصہ دے دو، کیا ایسا کرنا اس کی شرعی طور پر اجازت ہے؟ یاد رکھیں اولاد کو شریعت محمدی کی روح سے ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ باپ سے اس کی زندگی میں تقسیم جائیداد کا مطالبہ کرے۔ وراثت کہلانی ہی باپ کے مرنے کے بعد ہے، زندگی میں باپ مالک ہے اور شریعت نے ہرگز اسے حکم نہیں دیا کہ وہ زندگی میں جائیداد تقسیم کرے۔ اور بیٹا یا اولاد میں سے کوئی، بیٹی ہو یا بیٹا، اگر مطالبہ کرتا ہے تو اسے اس کا حق نہیں ہے، اور اگر اس کے مطالبے کا انداز گستاخانہ ہے،
اگر اس کے باپ سے جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ کرنے کا انداز باپ کے احترام کے منافی ہے، اس میں باپ کی توہین ہے، گستاخی ہے، تو ایسا کرنے والا حرام کا مرتکب ہو رہا۔ باپ کی توہین حرام ہے، باپ کے احترام کو پیش نظر نہ رکھنا یہ ناجائز ہے۔ جو گستاخانہ طریقے سے نافرمانی کے ساتھ باپ سے تقسیم جائیداد کا مطالبہ کرتا ہے، اس بے حیا کو شرم کرنی چاہیے۔ جس شریعت محمدی کی روشنی میں وہ حصے کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ شریعت محمدی اسے باپ کا ادب کرنے کا حکم دے۔ باپ کا ادب کرنے والا حکم شریعت مجھے بھول جاتا ہے، اور جائیداد، باپ کی جائیداد میں سے حصہ لینے والا قانون محمدی مجھے یاد رہتا ہے۔ یہ ہماری دو رخا پن ہے، یہ ہماری دو عملی ہے، لیکن قرآن اور سنت کا یہ حکم نہیں ہے۔ جس شریعت محمدی نے بیٹے کو حصہ دیا ہے، اسی شریعت محمدی نے باپ کے احترام کی تلقین بھی کی۔ جس قرآن کی سورہ نساء میں بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ ہے، اسی کی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو بھی مت، وقل لہما قولا کریما، اور بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو، ان کے سامنے عاجزی کا بازو بن کے جھکے رہو۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں خصوصاً جو نوجوان ہیں اور خصوصاً جن کی شادی ہو چکی ہے، اب ان کی نگاہ باپ کی جائیداد پہ ہوتی ہے، اور وہ بڑے گستاخانہ طریقے سے، بڑے غلط انداز میں باپ سے تقسیم جائیداد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ ہرگز روا نہیں، نہ باپ پر اسے پورا کرنا لازم ہے، اور اس کی تفصیل عرض کر دی کہ جتنا اس میں گستاخانہ لہجہ ہوگا اتنا ہی گناہ شدید ہوگا، اور اس کا وبال اسے بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ایک اس معاملے کا دوسرا رخ، بعض اوقات اولاد غلطی کرتی ہے، اور بعض اوقات ماں باپ، خصوصاً باپ، تنگ آ کے کسی ایک آدھ اولاد کو جائیداد سے عاق کر دیتے۔ یاد رکھ لیں، ہمارے دین میں، شریعت محمدی میں اولاد کو عاق کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ یہ حق ہی نہیں ہے باپ کو کہ وہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں بیٹے کو جائیداد میں سے حصہ نہ دیا جائے، یا فلاں بیٹی کو حصہ نہ دیا جائے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ گار۔ اب رہی یہ بات کہ وہ بیٹا بڑا شدید نافرمان ہے، شدید گستاخ ہے، شدید توہین کرنے والا، بے ادبی کرنے والا ہے، تو یاد رکھ لیجئے قرآن مجید بار بار فرماتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، قرآن بار بار کہتا ہے۔ جو ماں باپ کا گستاخ ہے، توہین کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، اسے اس توہین کی سزا ملے گی۔ لیکن اس توہین کی وجہ سے بیٹے کو یا بیٹی کو عاق کرنا، شریعت محمدی میں اس کی اجازت نہیں۔ صرف دو صورتیں ہیں جن میں کوئی وارث وراثت سے محروم ہوتا، ان دو صورتوں کے علاوہ وارث کو وراثت سے محروم کرنے کی کوئی صورت۔ ایک صورت اپنے مورث کو قتل کرنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر بیٹا باپ کو قتل کر دیتا، ایسا بدبخت بیٹا، ایسا شقی القلب بیٹا، وہ قاتل بیٹا باپ کی وراثت میں سے ایک پائی کا بھی حقدار، شرعاً وہ محروم ہوگا، اسے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے۔ قتل کرنے والا بیٹا محروم رہے گا، لیکن باقی کوئی بیٹا یا بیٹی جائیداد سے محروم نہیں۔ دوسری چیز جو وراثت سے محروم کرتی ہے وہ اختلاف دین ہے۔ اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر وارثوں میں کوئی مرتد ہو جائے، اپنا دین چھوڑ دے، اسلام چھوڑ کر نعوذ باللہ جیسے مرزائی ہو جائے، قادیانی ہو جائے، احمدی ہو جائے، یا خدا نخواستہ عیسائی یا یہودی ہو جائے، ہمیں یہ بات بڑی حیرت انگیز لگتی ہے، لیکن جن ملکوں کا گرین کارڈ لینے کے لیے ہم خواب دیکھتے ہیں، ان خوابوں میں یہ بھی یاد رکھیے گا وہاں جا کے بسنے والوں میں سے کئی ایک کی اولادیں عیسائی بھی ہوئی ہیں، کئی ایک کی اولادیں یہودی یا نعوذ باللہ لا دین بھی ہوئی ہیں، وہ کسی بھی دین کو ماننے والی۔ اگر اولاد میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے دین سے پھر گیا، باپ مسلمان تھا، مرنے والے نے دین بدل لیا، عیسائی، یہودی، مرزائی، قادیانی، احمدی، یا نعوذ باللہ لا دین ہو گیا، ایسا شخص باپ کی جائیداد سے محروم ہو۔ اختلاف دین اور قتل کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں جس میں کسی وارث کو محروم کیا جائے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر کسی بیوہ نے خاوند کے مرنے کے بعد عدت گزار کے کسی اور سے نکاح کر لیا، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پہلا خاوند تھا اس کی وراثت سے اب بیوہ کا حصہ ختم ہو گیا کیونکہ اس نے آگے نکاح کر لیا۔ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔
بیوہ جب کسی کا انتقال ہو اس کے نکاح میں جو بیوی موجود ہے وہ اس کی وارث ہے۔ دو صورتیں قرآن نے بتائی ہیں، مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوی کا 8واں حصہ ہے، اور اولاد نہیں ہے تو اس کا 4تھا حصہ ہے۔ عدت گزارنے کے بعد اسے آگے نکاح کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ نکاح کرنے کی وجہ سے سابقہ مرحوم خاوند کی وراثت سے وہ محروم نہیں ہوگی۔ یہ بھی غلط فہمی ہے جسے ذہنوں سے دور کرنا چاہیے۔ اور آخری بات جو بڑی اہم ہے اور جس پہ ہم سب سے زیادہ سستی اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں، شریعت کا حکم ہے تجہیز و تکفین کے بعد، ادائیگی قرض کے بعد، وصیت کے نفاذ کے بعد جائیداد تقسیم کر دینی چاہیے، وارثوں کو ان کے حصے دے دینے چاہیے۔ جب وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہر گزرتے والے دن کے ساتھ پیچیدگیاں بڑھتی ہیں، اس کے ساتھ کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں، مسائل جنم لیتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر رشتے بھی ٹوٹتے ہیں اور خاندان بھی ٹوٹتے ہیں۔ دین خاندان کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے فوت ہونے کے بعد، مرگ کے بعد جتنا جلد ہو سکے تقسیم وراثت کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حکم شرعی کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔